بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ افغانستان میں جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے، کیا طالبان افغان عوام کے معیار پر پورا اتر رہے ہیں؟ کیا وہ گنڈا گردی اور بدماشی سے حکومت کیے بیٹھے ہیں؟ اور پچھلے ایک سال میں افغان عوام پر جو طالبان کی اس حکومت نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، 1200 کے قریب لوگوں کو کوڑے مارے گئے، خواتین کو سکول اور کالجز میں جانے نہیں دیا جاتا، خواتین دفتروں میں کام نہیں کر سکتی۔ اس حوالے سے بہت اور بھی باتیں ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے، جو طالبان اپنے عوام پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں طالبان رجیم جب سے افغانستان کے اندر اقتدار میں آئے ہیں، یہ عارضی طور پر حقیقت میں اقتدار میں آئے تھے۔ قطر میں ہونے والی جو گفتگو تھی اس میں یہ طے پایا گیا تھا، ریٹن معاہدہ تھا کہ طالبان جو ہیں وہ 15 ماہ کے اندر افغانستان کے اندر انتخابات کروائیں گے، اور جو سیاسی جماعت یا گروہ یہ الیکشن جیتے گا تو طالبان جو ہوں گے وہ حکومت اس کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن اب 5 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے کہ طالبان سب کچھ بھول چکے ہیں، نہ کوئی انتخاب ہوا، بلکہ اب اپنے ہی عوام پر ظلم کی انتہا کر رکھی ہے۔ طالبان لیڈران سوائے ڈالروں کے کوئی اور چیز اکٹھی نہیں کر رہے پوری دنیا کے اندر، اور اس خطے کے اندر افغانستان کے اندر طالبان نے اپنی تجوریاں بھرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ ان کی عوام بھوکی مر رہی ہے، ان کی افغان عوام کے لیے باہر سے جو امدادیں آتی ہیں وہ طالبان خود ہڑپ کر رہے ہیں۔ عوام ان برات سے محروم ہے جو دنیا کے مختلف ملک طالبان کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ اپنی عوام کے لیے سہولتیں دیں، لیکن طالبان نے تو اپنے ہی آئین بنا رکھے ہیں، ظلم کے آئین بنا رکھے ہیں۔ خواتین کی آزادی تو دور کی بات ہے، وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، وہ یونیورسٹی میں نہیں جا سکتی، وہ سکولوں میں نہیں جا سکتی، وہ بازاروں میں اپنی مرضی اور منشا سے خریداری نہیں کر سکتی، دفاتر میں کام نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ مظالم کی ایک ایسی داستانیں وہاں گھڑی ہوئی ہیں کہ جو ظلم افغانستان کے عوام ان طالبان کے ہاتھوں جھیل رہے ہیں۔ طالبان جو ہیں انہوں نے دیگر جو افغانی گروپ ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان تمام گروپوں کو اپنے پاؤں تلے روندا ہوا ہے۔ کسی کو اس بات کی بھی آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ ایک سال کے اندر طالبان نے 1200 افراد کو کوڑے مارے ہیں، بلکہ سر عام پھانسیاں بھی دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جن افراد کو کوڑے مارے گئے ان میں سے 100 خواتین بھی شامل ہیں جنہیں سر عام کوڑے مارے گئے۔ عالمی دنیا کو بہرحال اس بات کا نوٹس ضرور لینا چاہیے، کیونکہ طالبان کا نہ صرف اپنے عوام کے ساتھ ظلم جاری ہے، بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے اندر دہشت گردی کرنے والی جو 22 ایسی تنظیمیں ہیں دہشت گردوں کی، ان کی جڑیں بھی افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ افغانی طالبان ان کی ٹریننگ کرتے ہیں اور ڈالر وصول کرتے ہیں، بلکہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ تو براہ راست ہندوستان کی فنڈنگ سے ہو رہی ہے، ہندوستان بھاری ڈالر دے رہا ہے، بلکہ جو حالیہ دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو معاملات چلے تو اس میں جو ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ بھارت اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے، انہیں تربیت دی جا رہی ہے۔ بہرحال افواج پاکستان نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، بڑے سارے مقامات پر
ان کے جو اسلحے کے ڈیپو تھے وہ بھی تباہ کر کے رکھ دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود افغانی طالبان ہیں وہ اتنے نمک حرام ہیں، وہ پاکستان کو ہی آنکھیں گور رہے ہیں، لیکن پاکستان نے ہمیشہ ان سے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ تو پاکستان کی حکومت بار بار کہہ رہی ہے، افواج پاکستان کہہ رہی ہے، فیلڈ مارشل سید محمد عاصم منیر کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ افغانی عوام کے ساتھ پاکستان کی نہ تو کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے، بلکہ اس وقت بھی بڑی تعداد میں جو افغانی ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان کے جو رحم و کرم پر وہ رہ رہے ہیں، بلکہ پاکستان نے ان کی 50 سال خدمت کی ہے اور اب بھی پاکستان کی حکومت ان کی خدمت کر رہی ہے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی دنیا کو اس بات کا ضرور نوٹس لینا چاہیے کہ بھارت افغانستان کو استعمال کر کے جو دہشت گردوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اس کا بھی تو کوئی روکے، اس کو بھی تو روکنا ہوگا، تاکہ پاکستان تو اپنی جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان نے عالمی امن کے لیے 1 لاکھ سے زائد جوانوں سیولینز کی قربانی دی ہے، بلکہ بات یہی نہیں رک جاتی، پاکستان کم از کم 200 ارب ڈالر کا اپنا نقصان بھی کر چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ عالمی دنیا پاکستان کی اس قربانی کو بھی مد نظر رکھے اور ان افغانیوں پر بھی نظر رکھے جو دنیا کے امن کو تباہ کرنے کے لیے دہشت گردوں کو افغانستان کے اندر تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔